یوم آزادی پر مینار پاکستان کے سائے تلے خاتون کے ساتھ کی گئی بدسلوکی نے پوری قوم کو کرب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ واقعے کے تفتیشی سست روی کا شکار ہے اور پولیس نے 400 نامعلوم ملزمان میں سے صرف 20 کو ہی حراست میں لے سکے ہیں۔ انصاف کی فراہمی میں تاخیر کے باعث لوگ واقعے کی حقیقت پر سوال اٹھانے لگ گئے۔ متاثرہ خاتون کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ آج سب سے پہلے ہم اسی خبر پہ بات کریں گے۔ میں ہوں کومل عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 360۔ انصاف کی فراہمی میں تاخیر، انصاف سے انکار تصور کی جاتی ہے۔ لاہور میں خاتون ٹک ٹاکر کے ساتھ نیو اقبال پارک میں پیش آئے واقعے کی تفتیش سست روی کا شکار ہے۔ لاہور پولیس کو واقعے کے ایک ہفتے بعد متاثرہ خاتون کے طبی معائنے کا خیال آ گیا۔ یکی گیٹ پر واقع نواز شریف ہسپتال میں طبی معائنے کے دوران خاتون کے جسم پہ سوزش اور زخموں کے نشانات پائے گئے۔ واقعے کو ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود صرف 20 ملزمان گرفتار ہو سکے، جبکہ ان کی بھی شناخت نہیں ہو سکی۔ کیس کی تفتیش CIA پولیس کو منتقل کر دی گئی۔ تفتیشی حکام نے ملزمان کی شناخت کے لیے ویڈیو سے حاصل کردہ تصاویر نادرا حکام کو ارسال کر رکھی ہے، تاہم تاحال نادرا کی رپورٹ موصول نہیں ہو سکی۔ لاہور سے تفصیلات بتا رہے ہیں دانیال راٹھور۔ کچھ 14 اگست جشن آزادی کے روز شہر لاہور مینار پاکستان کے مقام پر خاتون ٹک ٹاکر عائشہ بیگ کے ساتھ دست درازی کا واقعہ نظر آیا ہے۔ اس کے بعد واقعے کا جو مقدمہ ہے وہ 3 روز بعد درج کیا گیا اور خاتون کا جو میڈیکل ہے وہ تقریباً 6 روز بعد کروایا گیا۔ واقعے پر وزیر اعظم نے نوٹس لیا، وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا اور جو متعلقہ پولیس ہے اور متعلقہ جو ادارے ہیں ان کی جو ہے سخت سرزنش بھی کی گئی ہے۔ آج وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس بھی ہوا تھا جس میں DIG آپریشن کو جو ہے OSD کر دیا گیا ہے۔ متعلقہ SP اور متعلقہ جو SSP آپریشن تھے DSP اور SHO کو وہ معطل بھی کر دیا گیا ہے۔ مینار پاکستان کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں پروجیکٹ اور پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ان کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سخت سرزنش کی ہے۔ اگر واقعے کی بات کی جائے تو 14 اگست کو 2.5 گھنٹے تک عائشہ نامی خاتون کے ساتھ دست درازی کا واقعہ رونما ہوتا رہا۔ پولیس کو بارہا کال کی گئی، تقریباً 6:30 بجے کے قریب یہ واقعہ رونما ہوا اور 7 سے 8 بجے کے درمیان 3 کال کی گئی 15 پہ، مگر پولیس جو ہے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد جو ہے جائے وقوع پر پہنچی۔ مقدمہ بھی 3 روز بعد درج کیا گیا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق جو 6 روز بعد ہوئی خاتون کے ساتھ جو ہے سخت تشدد کا نشانہ اس کو بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ خاتون کے جسم پر زخموں کے 13 مقامات پر نشانات بھی ہیں، نیلوں کے نشانات بھی ہیں اور سخت جو ہے کارروائی کرنے کا جو ہے حکم بھی وزیر اعلیٰ کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اس وقت گرفتاریاں جو ہیں 20 سے 30 افراد پولیس کی حراست میں ہیں اور شک کی بنیاد پر جو ہے لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے اور جو لوگ ملوث نہیں ہیں ان کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ معاملے کی تحقیقات ابھی جاری ہیں اور وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہیں کہ جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو واقعہ قرار سزا دی جائے گی۔ پاکستان کی پہلی خواجہ سرا وکیل ہونے کی دعوے دار میشا روئی نے کراچی کے سب سے بڑے رفاعی اسپتال انڈس پر امتیازی اور ناروا سلوک کا الزام عائد کر دیا۔ میشا روئی نے وزیر اعلیٰ سندھ سے اسپتال کو فراہم کیے جانے والے فنڈ کی جانچ پڑتال کا مطالبہ کر دیا۔ خواجہ سرا وکیل میشا روئی نے ایک ویڈیو پیغام میں الزام عائد کیا ہے کہ وہ انڈس اسپتال میں اپنی دوست کو علاج کے لیے لے کر آئی تھیں، لیکن ہسپتال کے گارڈ نے انہیں کارڈ بنا کر نہ دیا اور بے حد بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ میشا روئی نے وزیر اعلیٰ سندھ سے انصاف کی فراہمی کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ انڈس ہسپتال کو فراہم کیے جانے والے فنڈ کے استعمال کی تحقیقات کی جائے۔ انڈس ہسپتال خواجہ سراؤں کے علاج سے انکاری کیوں ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ انصاف فراہم کریں اور خواجہ سراؤں کو علاج کی سہولت فراہم کی جائے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرہ اکرم کو لاہور واقعے کے تناظر میں مردوں کا دفاع مہنگا پڑ گیا۔ شنیرہ اکرم نے پاکستان کے نیک مردوں سے اظہار ہمدردی کیا تو ٹویٹر صارفین نے انہیں تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ کئی صارفین ان کی حمایت کرتے بھی نظر آئے۔ شنیرہ اکرم نے گزشتہ روز اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ میرا دل تمام پاکستان کے نیک مردوں کے لیے غمزدہ ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کے بہت سے بھائیوں نے آپ کو ناکام کر دیا۔ شنیرہ اکرم کے ٹویٹ کرنے کی دیر تھی کہ تمام ٹویٹر صارفین نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سماجی کارکن لینا غنی نے ٹویٹ کے جواب میں لکھا کہ میرا دل اپنے لیے غمگین ہے، میں اس ٹویٹ کو پڑھنے سے پہنچنے والی تکلیف پر اپنے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ سماجی کارکن نذرانہ یوسف زئی نے لکھا کہ ٹویٹ میں تصحیح فرمائے کہ میرا دل تمام پاکستانی خواتین کے لیے غمگین ہے، مجھے افسوس ہے پاکستانی مردوں نے آپ کو ناکام کر دیا۔ سماجی کارکن اسامہ خلجی نے لکھا وہ اچھے مرد جنہوں نے عورت کو 400 برے مردوں کے حملے بچانے کے لیے مداخلت کی۔ کئی صارفین نے شنیرہ اکرم کے خیالات کو قابل احترام قرار دیا مگر ان سے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب کئی صارفین شنیرہ اکرم کی حمایت کرتے بھی نظر آئے۔ پولیٹیکل اسپورٹس میمز نامی ٹویٹر ہینڈل سے لکھا گیا
कैनेडियन रोजी गिब्राइल भी एक औरत थी जिन्होंने पूरा पाकिस्तान अकेले घूमा है, लेकिन 400 तो क्या पूरे मुल्क में किसी एक ने भी इन्हें बुरी आंख से नहीं देखा क्योंकि रोजी नाच गाना नहीं करती थी। क्या अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रिची को जहर दिया गया? इस शोबे की तस्दीक के लिए इनके मैदे से लिए गए नमूने फ्राजिक एजेंसी लाहौर भिजवाए जा रहे हैं। सिंथिया रिची को गुज़िश्ता रोज बेहोशी की हालत में पोली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद लाया गया था। न्यूज़ 360 के जराये के मुताबिक सिंथिया ने बताया कि मुबैना तौर पे 2 भारतीय शहरी इनके अपार्टमेंट में आए थे जिन्होंने इनसे कहा कि वो पाकिस्तान में काम ना करें। भारतीय शहरियों ने इन्हें कोई नशा आवर चीज दी थी जिससे इनकी हालत गैर हो गई। बेहोश होने पर इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इस्लामाबाद से मजीद तफसीलात बता रहे हैं जावेद नूर। अमरीकी व्लॉगर सिंथिया रिची, जिनका नाम पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर इल्ज़ामात और दीगर कई मामलात के हवाले से मीडिया और सोशल मीडिया पर नुमाया रहा, उन्हें गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक बेहोशी की हालत में लाया गया। इस हवाले से ज़राए ये शुबा ज़ाहिर कर रहे हैं कि मुबैना तौर पर उन्हें जहर दिया गया। ताहम पुलिस इस बारे में तफ्तीश कर रही है और डॉक्टरों ने उनके मैदे के नमूने लेकर लेबॉर्ट्री भिजवाए हैं ताकि हतमी रिपोर्ट जो है इस हवाले से हासिल की जा सके। जबकि पुलिस का कहना है कि इस बारे में तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश मुकम्मल होने पर और मेडिकल रिपोर्ट आने पर ही हतमी तौर पर इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा। जबकि सिंथिया रिची का बाकायदा बयान लिया जाना भी इस सिलसिले में अभी बाकी है। ज़राए का कहना है कि सिंथिया रिची ने अभी जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि 2 भारतीय बाशिंदों ने उनसे मुलाकात की, उन्हें धमकाया और उन्हें नशावर शय दी, जिसके बायस उनकी हालत गैर हो गई और वो बेहोश हो गई, जिसके बाद उन्हें पोली क्लिनिक अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो उसके बाद तिब्बी इमदाद दी गई और इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मुंतकिल किया गया। अब उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। ताहम डॉक्टरों का कहना है कि उनकी रिपोर्ट का इंतज़ार है। रिपोर्ट आने पर ही हतमी तौर पर यह फैसला किया जाएगा कि उन्हें कब अपने घर वापस भिजवाया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की इंतजामिया ने एक माह में दूसरी मर्तबा गरीब आवाम के सरों पे महंगाई का बम फोड़ दिया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने मशरूबात, कुकिंग ऑयल और घी समेत 123 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने मुख्तलिफ ब्रांड के घी, कुकिंग ऑयल, चाय, अचार, केचप, माचिस, डिटर्जेंट पाउडर और बाथरूम सोप की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। नए रेट लिस्ट के मुताबिक मुख्तलिफ ब्रांड के घी और तेल 26 से 51 रुपए फी किलो तक महंगे हो गए हैं। नए रेट लिस्ट के मुताबिक चाय की पत्ती का 950 ग्राम का पैकेट 40 रुपए, हार्पिक का 1 लीटर का डब्बा 49 रुपए, छोटी माचिस का पैकेट 10 रुपए, जबकि 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक 2 रुपए महंगी कर दी गई। इस तरह कैप्री साबुन 3 रुपए, सूफी सोप का 500 ग्राम का वॉशिंग पाउडर 10 रुपए, मुख्तलिफ ब्रांड्स के चिकन स्प्रेड और मायोनीज फी लीटर 50 रुपए, शंग्रीला मिक्स अचार 30 रुपए फी किलो और केचप की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर नई कीमतों का इतलाक फौरी कर दिया जाएगा। अफगान तालिबान अपनी साख की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। तालिबान ने ख़वातीन को तालीम और मुलाजमत की इजाज़त देने के बाद शरीक इक़्तिदार करने का इंदिया भी दिया है और आज अफगानिस्तान की सबसे बड़े टीवी चैनल तुलू न्यूज़ ने तालिबान की सबसे बड़ी मुखालिफ नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का इंटरव्यू भी नशर कर दिया। मलाला यूसुफजई ने गुज़िश्ता दिनों अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया मज़मून में अफगानिस्तान की ख़वातीन के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया था। इन्होंने लिखा कि इन्हें लड़कियों को यूनिवर्सिटीज़ और दफ्तर में काम करने वाली ख़वातीन को वहाँ से वापस भेजने की खबरें मौसूल हो रही हैं। मलाला ने कहा कि आज अफगानी बच्चियाँ उस मकाम पर हैं जहाँ कभी वो हुआ करती थी। मलाला ने अफगान तालिबान के हवाले से पहले भी समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा कि वो तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने पर सदमे में हैं। वो ख़वातीन अक़लियतियों और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार के हवाले से बहुत परेशान हैं। मलाला के खदशात के बरक्स तालिबान अपने कॉल पर अमल करते दिखाई दे रहे हैं और ख़वातीन को उनके हकूक़ दे रहे हैं। ख़वातीन तालीमी अदारों, अस्पतालों और मीडिया में भी अपनी जिम्मेदारियां जारी रखे हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, तुलू न्यूज़ की एक खातून एंकर पर्सन ने तालिबान की मीडिया टीम के कारकुन का भी इंटरव्यू लिया जो कि तालिबान के 1996 गुज़िश्ता दौर में नामुमकिन बात थी। इससे भी बढ़कर ये कि अफगानिस्तान के सबसे बड़े टीवी चैनल तुलू न्यूज़ ने आज मलाला यूसुफजई का इंटरव्यू नशर किया जाएगा जो तालिबान की बड़ी नाकत है। तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है कि दुनिया अब तालिबान की बदलती हुई हुकूमत का मुशाहिदा कर रही है, लिहाजा तालिबान को अपना हर कदम सोच समझ के रखना होगा क्योंकि इनका मुस्तकबिल इनके अहम फैसलों पर मुख्तर है। बॉलीवुड में अदाकारों और हिदायतकारों की नई नस्ल एंट्री देने को तैयार। सुहाना अख्तर की नई वेब सीरीज में बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की बेटी समेत कई नामवर अदाकारों के बच्चे इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए जा रहे हैं।
عالمی شہرت یافتہ مزاحیہ ناول آرچی سے ماخوذ ویب سیریز میں اداکارہ آیوشمان کھرانا کی اہلیہ طاہرہ کشب پہلی مرتبہ ہدایت کاری کے جوہر دکھائیں گی۔ شاہ رخ خان کی 21 سالہ بیٹی سہانا خان اس ویب سیریز کے ذریعے اداکارہ کے طور پر شوبز انڈسٹری کا حصہ بننے جا رہی ہیں۔ انجہانی اداکارہ سری دیوی کی صاحبزادی خوشی کپور اور سیف علی خان کے بڑے بیٹے ابراہیم علی خان بھی آرچی کے دیسی ورژن کا حصہ بنیں گے۔ OTT پلیٹ فارم نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے والی اس سیریز کی کہانی 9 عمر لڑکیوں کے گرد گھومتی ہے۔ سیریز میں سہانا بیٹی جبکہ خوشی ویرونیکا کے کردار میں دکھائی دیں گی۔ ابراہیم علی خان کے کردار کے حوالے سے اب تک کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں۔ افغانستان میں سیاسی استحکام طالبان کے لیے سب سے بڑا سیاسی چیلنج بن گیا۔ طالبان تمام سیاسی اکائیوں پر مشتمل قومی حکومت بنانے کے خواہاں ہیں۔ طالبان سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ نئی جامع حکومت کے فریم ورک میں تمام افغان زیر غور ہیں اور منتخب کیے جانے والے افغان شخصیات کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا۔ سہیل شاہین نے چینی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان میں سب سے پہلے جامع حکومت کے قیام کی ضرورت ہے۔ افغانوں پر مشتمل نئی جامع حکومت کے لیے بات چیت جاری ہے۔ افغانستان میں ابھی اقتدار کا خلا ہے اور کسی قسم کے الیکشن کا وقت نہیں، جبکہ ملک میں کوئی نیا آئین نہیں، لہٰذا نیا آئین تیار کر کے منظور کیا جائے گا۔ دوسری جانب مرحوم افغان کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے طالبان کے خلاف اعلان جنگ اور امریکہ سے ہتھیار فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ واشنگٹن پوسٹ میں لکھے گئے کالم میں احمد مسعود نے لکھا کہ وہ پنجشیر میں موجود ہیں اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے ساتھ مجاہدین بھی ہیں جو ایک بار پھر طالبان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہیں مزید اسلحہ اور گولہ بارود درکار ہے۔ امریکہ اسلحہ فراہم کر کے جمہوریت کے لیے مؤثر ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ احمد مسعود پنجشیر میں موجود ہیں جو پہاڑوں سے گھرا ہوا خطہ ہے جسے سوویت یونین اور طالبان کبھی فتح نہیں کر سکیں گے۔ ماہرین سیاسی اموار کا کہنا ہے کہ طالبان کو افغانستان میں استحکام اور خانہ جنگی سے بچنے کے لیے احمد مسعود جیسے عناصر کو بھی مذاکرات میں شامل کرنا ہوگا۔ افغانستان میں دیر امن کا قیام اور خوشحالی اسی صورت میں ممکن ہے۔ طالبان اپنی ساکھ کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ افغانستان کی سب سے بڑی ٹی وی چینل پر طالبان کی سب سے بڑی مخالف سمجھے جانے والی ملالہ یوسفزئی کا انٹرویو نشر ہونا دنیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ طالبان بدل رہے ہیں، مگر افغانستان میں سیاسی استحکام طالبان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ گو کہ طالبان تمام سیاسی اکائیوں پر مشتمل قومی حکومت کے قیام کا اعلان کر چکے ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ طالبان کس حد تک اپنے دعووں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اپڈیٹ 360 میں آج اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ news360.tv۔